दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का किरदार मशकूक और उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाजी ले गए, मगर किससे? एक सियासी कारकुन और एक सियासी रहनुमा। तल्ले के एक शहर से वक़्त आने पर रद्द-ए-अमल दोनों का मुख्तलिफ। और उस्मान डार साहब की ड्रामाई अंदाज में एंट्री। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। तो मरियम साहबा के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई जब पीडीएम बनी कि मरियम साहबा जो है ना ये क्राउड पुलर हैं, तो जहाँ भी जाती हैं ये क्राउड पुल कर लेती हैं। तो यकीनी तौर पर उनकी जो है ना ये गुड्डी काफ़ी चढ़ाई गई, तो उसकी कली शादरा के अंदर खुल गई। तो उन्होंने ये यकम अक्टूबर को गालबन उन्होंने शादरा के अंदर जलसा किया, तंगली के अंदर उन्होंने जलसा किया। और जलसा मुस्लिम लीग नून के लिए एक ताना बन गया, एक मजाक बन गया। और इसकी मीम्स वगैरह भी चल रही हैं, लाहौर की तंगलियों की तस्वीर भी जो है ना वो शेयर हो रही है कि अगला जलसा नून लीग का इधर होगा। तो बहुत ही हजीमत उठानी पड़ी सियासी तौर पर, मुस्लिम लीग नून को इसका बहुत डैमेज हुआ। और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ना ये अवाम के अंदर जो है ना ये एंट्री मार दी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना पंजाब के तसलसल के साथ 10 साल वजीर आला रहे हैं। उसके अलावा भी जो है ना उनकी माजी में भी, यानी कि ये जिला वतनी से पहले भी ये पंजाब के अंदर वो हुक्मरान रहे हैं। तो उनका कोई 12-14 साल के करीब उनका जो है ना ये पंजाब के अंदर जो है ना ये हुकूमत का अरसा बनता है। और 16 माह वो वज़ीर आज़म रहे। डिलीवर किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी जो सियासतदानों को भी इन एंड आउट अच्छे अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि नून लीग के हैं और नून लीग की अवाम के ऊपर भी जानते हैं। और मियाँ साहब की क़यादत के ऊपर जो है ना नून लीग कंपैरेटिवली जो है ना ये मुतफिक भी है और कंफर्टेबल भी है बनिस्बत मरियम नवाज शरीफ साहबा के। तो वो बाहर गए तो उनका एक तो जो है ना उन्होंने 2-3 उन्होंने जगह पर जलसे किए, तो बगैर यानी कि प्लानिंग के जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे खासे थे मरियम की निस्बत, यानी कि लोगों की तादाद काफ़ी थी। अगर इसी तरह ये तसलसल रहा तो हो सकता है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस आए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से वो थोड़ा सा कोई क्राउड जो है ना ये पुल कर ले मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। अदरवाइज मरियम साहबा के ये बस की खेल नहीं। इसी के साथ साथ एक और, चूंकि ये मैदान में आया मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो एक और जो है ना ये वीडियो वायरल हुई हुई है। उसके अंदर ये जो है ना ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी जगह पर मियाँ साहब जो है ना ये आए, उनको लोगों ने रोका, लोगों ने रोक कर उनको गालियाँ दी, उनकी जो है ना वो तजलील की मियाँ साहब की। वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। तो मुझे जो ये लगता है कि शायद ये डबिंग होगी, क्योंकि बहरहाल ये डबिंग है या नहीं है, बहरहाल मुझे लगता है कि ये डबिंग है। तो इसको जो है ना ये काउंटर करना है, इसको कि ये इसको एक्सपोज करना है मुस्लिम लीग नून ने, मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। जो मुझे खदशा है मैंने वो आपको बता दिया। तो अब मैं आता हूँ दो जो है ना पार्टियों के, एक जो है ना वो कारकुन और एक रहनुमा। वो भी रहनुमा काफ़ी यानी कि मरकजी सतह का रहनुमा। तो दोनों का वक़्त आने के ऊपर जब मुश्किल आई तो रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। जो लोग तारीख को जानते हैं, जो लोग सीनियर्स हैं या जिन्होंने अपने सीनियर से कहानियाँ सुनी हुई हैं, ज़िया दौर फस्तादियत का दौर था। ज़िया दौर ऐसा दौर था कि अगर किसी के ऊपर शक भी हो जाता कि ये किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक है इस बंदे का, या लेफ्ट की किसी जमात के साथ तल्लक है, तो उसको उठा लिया जाता, उसके ऊपर नजायज़ मुकदमा डाले जाती है। तो उसी तरह सियालकोट का एक जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिपाही था, भुट्टो का चाहने वाला था, भुट्टो से मोहब्बत करने वाला था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन था। तो ज़िया दौर के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। तो ज़िया दौर के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चला। मिलिट्री कोर्ट जो है ना ये भी कोर्ट होती थी, ये झटपट फैसला करते थे और उसके ऊपर अपील भी कोई नहीं।
تو سیدھی عمر قید، پھانسی یا کوڑے یہی سزا ہوتی تھی، اس سے کم تو کسی کی بچت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس شخصیت کا، جس کارکن کا، تو اس کو جناب جو ہے نا یہ پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس کو پھانسی گھاٹ کے اندر جو ہے نا وہ جو پھانسی کی کوٹری ہوتی ہے اس کے اندر ان کو قید کر دیا گیا۔ خیر اس کے اوپر عمل درآمد تو نہیں ہوا پھانسی پر، کیونکہ پھر بعد میں یہ عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئی، انہوں نے سیاسی کارکن رہا کیے اور یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ رہا ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ پھانسی کی جو کوٹری ہے اس کے اندر، پھانسی گھاٹ کے اندر دنیا کی طویل ترین بھوک ہڑتال کی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے طور پر تقریباً 2 مہینے یعنی کہ 58 ڈیز تو انہوں نے تسلسل سے بھوک ہڑتال کی۔ ضیاء کی آمدی ہے، ضیاء کا تشدد اس کو نہیں توڑ سکا۔ جب اس کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے گلے میں پھانسی کا پھندا جو ہے نا یہ ڈلے گا، پھر بھی وہ شخص نہیں ٹوٹا۔ اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وفا اس نے نبھائی۔ تو وہ اس طرح کے لوگ جو نا نہ صرف اپنے شہروں کے لیے سیالکوٹ کا وہ فخر ہے وہ شخص، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی فخر ہے، بلکہ تمام جمہوری قوتوں کا وہ شخص جو ہے نا فخر ہے۔ اور اس کا نام ہے جناب طلعت جعفری صاحب، ان کا نام ہے۔ اب بزرگ ہیں، پتہ نہیں کس ایج کے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پر تو میں ان کو نہیں جانتا، تو ان کی میں نے سٹوری پڑھی تھی۔ تو اب دوسرا کردار آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی نے جس طرح یہ لوگوں کی تربیت کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نظریاتی طور پر تربیت کی، اس لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو پی ٹی آئی نے جو ہے نا یہ تربیت کی لوگوں کو نفرت کی بیس کے اوپر، ایک مفاد پرست ٹولہ جو تھا۔ تو خیر یہ میں ذکر کرتا ہوں پھر اس کا کہ یہ کون کردار ہے۔ یہ بھی سیالکوٹ کے ہیں جناب عثمان ڈار صاحب۔ عثمان ڈار صاحب پہلے تو یہ دعویٰ کہ پہلے تو روپوش ہوئے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوئی، پھر یہ خبر ہے کہ وہ کراچی سے گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر وہ گرفتاری کے اوپر واویلا ہوا، ان کے گھر میں چھاپے بھی مارے جاتے رہے تھے گرفتاری کے لیے، کیونکہ روپوش تھے۔ تو یہ کامران شاہد صاحب جو کہ ایک معروف اینکر ہیں اور فلم سٹار شاہد کے بیٹے ہیں، تو ان کے ڈیرے یا گھر کے اوپر انہوں نے اپنی انٹری دی، وہاں پر انٹرویو ان کے ساتھ ہوا۔ تو انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت سے انکشافات کیے۔ تو ان انکشافات کو ذرا میں یہاں پر میں ہولڈ کرتا ہوں، مگر یہ میں اس سے پہلے میں یہ آپ کو لے کر چلتا ہوں صدر پاکستان کے جو اوپر جو الزام لگا ہے، تو ان کے اوپر بہت بڑا الزام لگا ہے اور ان کے کردار کو بھی جو ہے نا یہ مشکوک کہا ہے۔ مگر کس نے ان کے کردار کو مشکوک بولا ہے؟ عمران خان نیازی کی بہنوں نے، عمران خان نیازی کی بہن علیمہ خانم نے۔ عمران خان نیازی ملاقات کر کے میڈیا سے ان کی ٹاک تھی، انہوں نے بولا کہ بھائی یعنی کہ عمران خان نیازی صدر عارف علوی سے سخت مایوس ہیں، انہوں نے اپنا آئینی کردار نہیں ادا کیا۔ ایک طرف ہمارا بھائی عمران خان نیازی، اس کو لمبی قید جو ہے نا یہ ہونے والی ہے، کیونکہ سائفر کا کیس سب کے سامنے ہے اور 9 مئی کا واقعہ بھی سب کے سامنے ہے، اور عارف علوی جو ہے نا یہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے۔ بیسیکلی وہ یہ ٹپ دے رہی ہیں پی ٹی اے کے ٹرولر کو کہ عارف علوی کی جو ہے نا انہوں نے آگے چل کر بینڈ بجانی ہے۔ پھر بات جو ہے نا یہ یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر پی ٹی آئی کے سابق جو ہے نا احمد نے، پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دیا، مولوی محمود مولوی، تو انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے بولا کہ 9 مئی کی سازش جو ہے نا یہ ایوان صدر کے اندر تیار ہوئی، میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا، یعنی کہ محمود مولوی صاحب اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، یعنی کہ عینی شاہد وہ بھی گواہ بننے کے لیے تیار ہے کہ یہ سازش ایوان صدر میں ہوئی۔ ایوان صدر میں سازش ہوئی اور صدر کو اس کا علم تھا، وہ اس سازش کے اندر شریک تھے، ڈائریکٹر جان۔ اب آ جاتے ہیں عثمان ڈار کے انٹرویو کی طرف۔ عثمان ڈار صاحب نے انٹرویو دیا، اس کے اندر بڑے ہوش و انہوں نے انکشافات کیے۔ ایک تو انہوں نے اسی چیز کو درایا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان نیازی تھا، اور 9 مئی کا واقعہ یہ ہے ایک دم نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے عمران خان نیازی نے تسلسل کے ساتھ جو ہے نا یہ کارکنوں کی، پی ٹی اے کے چاہنے والوں کی انہوں نے ذہن سازی کر کے ان کو اس چیز پر اکسایا کہ آپ نے فوجی تنصیبات پر اوپر حملہ کرنا ہے، اور پی ٹی اے کے رہنماؤں کو بھی واضح ہدایت تھی کہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں، اگر میں گرفتار ہو گیا لوگوں کو باہر نکالیں، باہر نکال کر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں، فوجیوں کے اوپر حملہ کریں،
اور یہ خانہ جنگی جو یہ ہوگی پاکستان کے اندر، یہ تقریباً 1 مہینے کے قریب قریب چلے گی، اور اس کے بعد پھر بیرونی قوتیں جو ہے نا مداخلت کریں گی پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، تو پھر سارا کام جو ہے نا یہ ہمارا ہو جائے گا، اور میری گرفتاری کی صورت میں عمران خان ہیزی کی پنکی پیڈنی جو ہے نا اس سارے آپریشن کو، اس ساری سازش کو یہ مانیٹر کریں گی، اس کو عملی جامہ جو ہے نا یہ پہنائیں گی، واضح اشارہ تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا، جو انہوں نے اپنا عثمان ڈار صاحب نے، تو انہوں نے یہ بولا کہ عمران خان ہیزی کا جو، اور ایک اور یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کا کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جناب جو ہے نا یہ ہمیں فوج کے اندر سے انفارمیشن تھی، اور ہم پریشر بلڈ اپ بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب جو ہے نا یہ بھی سائڈ لائن پر ہو جائیں، اور یہ استعفیٰ دے دیں جنرل عاصم منیر صاحب بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف۔ پھر اکتوبر کا جو مارچ ہوا، جو کہ غالباً کیونکہ 2 مارچ 1 مئی میں ہوا تھا 2022 میں، اور ایک تو اکتوبر میں ہوا تھا ارشد شریف کی قتل کے بعد، تو انہوں نے اس مارچ کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ اندر سے ہمیں یہ خبر تھی کہ اگر آپ جو ہے نا یہ مارچ کریں گے تو یہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی نہیں ہو سکے گی جناب چیف آف آرمی اسٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب کی، تو یہ لانگ مارچ جو ہے نا اکتوبر والا لانگ مارچ ہم نے اس لیے کیا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد پی ٹی اے واضح طور پر جب عمران خان ہیزی کی حکومت گئی 2 دھڑے میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک دھڑا جو ہے نا یہ فوج مخالف دھڑا تھا، جو کہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا تھا، فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کے اندر جو ہے نا اس کا کردار تھا، اور اس کے ظاہر کے سرخیل جو ہے نا یہ عمران خان ہیزی تھے، عمران خان ہیزی اسی دھڑے کی طرف تھے، اسی طرف انکلائنڈ تھے۔ تو اس دھڑے کے اندر جناب یہ تھے مراد سعید صاحب تھے، حماد اظہر تھا، علی مین گنڈا پور تھا، اعظم سواتی تھا، فرح حبیب وغیرہ، جبکہ دوسری طرف جو کہ ریکانسلیشن والے تھے، جو کہ یہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں چاہتے تھے، اس کے اندر میں بھی تھا، یعنی کہ عثمان ڈار، حالانکہ وہ ان کا کردار سب کے سامنے ہے۔ تو شاہ قریشی، اسد عمر وغیرہ یہ اس دھڑے کے اندر تھے۔ تو بہرحال سنی اسی دھڑے کی جاتی تھی، جو دھڑا جو ہے نا یہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، جو فوج کے اندر جو ہے نا یہ نفرت فوجیوں کے خلاف جو ہے نا یہ پھیلانا چاہتا تھا، ادارے کے خلاف، تو اس دھڑے کا جو ہے نا یہ طوطی بولتا تھا۔ تو بہرحال عثمان ڈار صاحب نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے، اور جبکہ دوسری طرف اگر آپ وہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا طلعت جعفری، تو اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ لوگ اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سیاسی کارکن ہے ہی نہیں، ان کی سیاسی تربیت ہوئی نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے